اس لیے سلف صالحین نے فرائض میں سب سے پہلے فکر سیٹ کیا ہے، اور فکر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی زندگیوں کا کوئی پہلو اولاد کے سامنے رکھا جائے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ بہت سارے بچے جو قرآن سنتے سنتے سوتے ہیں، بہت سارے بچے کھیلتے کھیلتے سوتے ہیں، اور بہت سارے بچے کھاتے کھاتے سونا چاہتے ہیں، دودھ پیا اور سو گئے، اور بہت سارے بچے جب تک ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ الگ سے نہ بنائی جائے ان کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ ایک تجربہ ہے، بلکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ بچے کا مائنڈ جہاں آپ سیٹ کر دیں گے وہاں ہو جائے گا۔ آپ اگر ٹیلی فون پکڑ کے بچے کو کہیں یہ قلم ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، وہ قلم ہی کہے گا۔ آپ نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے، رخ آپ نے دینا ہے، جو رخ آپ دے دیں گے اسی پہ ہی وہ چلتا جائے گا۔ بچہ جو بے سمجھ ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے آپ بار بار انگلش کے الفاظ بولیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی زبان، اس کے کان سنیں تو انگلش اور زبان پہ آئے عربی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے کانوں تک قرآن ہی ٹکرائے گا تو وہ بچہ ضرور اس قرآن سے محبت کرے گا، اس قرآن سے اس کا لگاؤ ہوگا، اور اگر کسی کو پڑھتے اس نے دیکھ لیا تو اسی طرح وہ کرتا نظر آئے گا۔ بلکہ جو ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جس کا بیٹا اس کو دیکھتا ہے، اگرچہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس نے کوئی میڈیکلی کچھ چیزیں سیکھی تو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ کبھی کبھی آپ نے اس طرح کے پہلو دیکھے ہوں گے، وہ ایک بچہ دوسرے بچے کے کان میں کوئی چیز داخل کر رہا ہے جیسے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے۔ اس طرح کے پہلو کیوں پیش آتے ہیں؟ جو اس نے دیکھا اسی کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہاں رک کے یہ بات میں کہنا چاہوں گا، جس ماں باپ کے افکار اچھے نہیں، اس کی اولاد کے افکار کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پہلے اپنے افکار کو درست کیا جائے۔ افکار کیا ہے؟ میری اور آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ میں 24 گھنٹوں میں اپنے وجود کا ثبوت دوں گھر میں۔ جب میں گھر میں ہوں، اولاد دیکھے قرآن پڑھ رہا ہے، اولاد دیکھے کتاب کھول کے بیٹھا ہے، اولاد دیکھے کہ محبت اور پیار سے ان کو بلا رہا ہے اور ان کو اپنائیت دے رہا ہے، اولاد یہ دیکھے کہ کوئی آتا ہے تو اس کا استقبالیہ کیسے کرتا ہے، اولاد یہ دیکھے کہ اس کا تعامل گھر والوں سے کیسے ہے، سختی کے ساتھ ہے، نرمی کے ساتھ ہے۔ یہ سارے کے سارے پہلو حقیقت میں آپ تو روزمرہ زندگی میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے پہلو میں لا شعوری میں آپ اپنے بچے میں یہ چیزیں داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے والدین کے افکار درست ہونے چاہیے، تبھی وہ اولاد کے افکار کو درست کر پائیں گے۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشیمة اہل البیت کلهم الرقص۔ اگر گھر کا مالک باپ ہے اور مالکن والدہ ہے، اذا كان رب البیت بالضف ضاربا، اگر ماں باپ دف بجانے والے ہوں، فشیمة اہل البیت کلهم الرقص، تو اولادیں بھی پھر تو رقص کرنے والی ہی ہوں گی۔ لیکن اگر ماں باپ جو ہیں وہ خیر اور بھلائی کے پہلوؤں کو پیش کرنے والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والے کو ضائع نہیں کرتے۔ فرائض کے اہتمام میں دوسرا پہلو، سلف صالحین امور فطرت پہ بار بار توجہ دلاتے۔ امور فطرت سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودان او ینصران او یمجسان۔ جتنی بھی دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی،
تمام بچے فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں اور فطرت توحید ہے. ان کے والدین ان کو مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں اور عیسائی بناتے ہیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے تمام کائنات کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. والدین کے جو بھی بیہیویئر ہوتے ہیں وہ اولاد پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے ایک بچہ جب صبح اٹھتا ہے، خواہ وہ کس وقت بھی اٹھے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ وضو کر رہا ہے کہ اس کی والدہ نماز پڑھ رہی ہے، اگرچہ کچھ وقت اسے رونا بھی پڑتا ہے کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے، لیکن یہ پہلو ساتھ ساتھ وہ سیکھ رہا ہے. اور جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ 24 گھنٹے میں باپ نے یا ماں نے گھر میں کوئی نماز پڑھی ہو یا اس نے کوئی قرآن کھولا ہو، ایسا بچہ اس قرآن سے محبت کیسے کرے گا؟ اور بلکہ ریسرچ نے حیران کر دیا یہ بات پیش کر کے کہ آج تجوید کورس کروانے کے لیے کتنی سٹرگلز کی جا رہی ہیں، کتنی ایفرٹس لگائی جا رہی ہیں. وہ بچے جو بچپن سے قرآن سنتے ہیں، وہ بچے جو قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں، بڑے ہو کر ان کا پرننسیشن میں، اور جن کو بچپن میں قرآن نہیں سنایا گیا ان کے پرننسیشن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بغیر سیکھے، ابھی کچھ قواعد نہیں سیکھے. اس لیے فطرت جو ہے توحید پہ. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمہ بلا الہ الا اللہ. اپنے بچے کی زبان پہ سب سے پہلا کلمہ لایا کرو لا الہ الا اللہ. اب کیسے لائیں گے؟ جو والدین لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں بیٹے نے وہی پڑھنا ہے. اگر لا الہ الا اللہ کو الا اللہ والد پڑھے گا یا ماں پڑھے گی تو بچہ کیسے صحیح سیکھے گا؟ اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ تعجب کی بات ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں گھر ایسے ہیں کہ ان کو واقعتاً کلمہ پڑھنا نہیں آتا. یعنی اتفاق سے ایک جگہ میں درس دینے گیا تو آپ کو اندازہ ہے کہ درس دیتے پہلے 5 سے 10 منٹ میں آڈینس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. تو میں نے تھوڑا سا غور کیا تو میں نے سوچا کہ میں کسی اور وادی میں ہوں اور یہ کسی اور وادی میں ہے. میں نے اپنے آپ کو مزید تھوڑا سا نیچے لیول پہ لے کے آیا کہ ذرا سادہ گفتگو مزید کروں. میں نے تھوڑی دیر کے بعد چیک کیا تو وہ یہ گفتگو بھی ان پہ بھاری تھی. میں نے وہ سارے پہلو چھوڑ دیے، میں نے ان کا حال پوچھ لیا، کیا حال ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں سمجھ آ رہی ہے. تو میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے کلمہ سناؤں اور اس کا ترجمہ کروں. تو کون آپ میں سے کلمہ سنائے گا؟ آپ یہ بات سن کے ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے کہ وہاں جو 7 سے 8 10 بزرگ بیٹھے تھے، جو لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے کوئی شخص لا الہ الا اللہ سنانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور وہ اندازہ سچ نکلا. یہی وجہ ہے ہم اس بات پہ بار بار جو زور دینا چاہتے ہیں کہ جب تک میرے محترم ہم ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری اولادیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ہمیں اولاد کے حقوق اس وقت تک دینے آئیں گے جب ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوگی. اولاد کی نیک تربیت اس وقت ممکن ہوگی جب اس تربیت کے نقوش ہمارے اندر موجود ہوں گے. شکراً یا ربی شکراً هدیت قلبی شکراً نورت دربی شکراً شکراً یا رب.